اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود الصلاة والسلام علی الرسول المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ درود بر محمد و آل محمد۔ مسجد النبی سلطان نبیوں کا صحابہ کی محفل، جہاں حبدار موجود تھے وہاں آل بھی موجود تھی۔ سرور دو عالم نے صحابہ کو دیکھ کر آل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الصلاۃ علی نور ومن مع نور یدخل الجنہ، مجھ پر اور میری آل پہ جو بندہ درود بھیجتا ہے اللہ اسے ایک نور عطا کرتا ہے، اور جس کے ساتھ نور ہو وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ مجھ گناہگار حقیر ناچیز کا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان مجلس سادات و مومنین کا اس صف عزا کا بچھانا حسنین کریمین شریفین کی کریم اماں بارگاہ کبریا سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ خالی دامن مت جانا، آج سے یونیورسٹی حسین بن علی کا نئے باب سے آغاز ہو چکا ہے۔ ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں آج پہلا دن ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میری عادت ہے کہ میں ذکر کی ابتدا یا یوں کہوں نئے سال کی ابتدا جناب سیدہ کے کریم بیٹے کے ذکر سے شروع کرتا ہوں۔ ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے۔ اگر زحمت نہ ہو، دیکھیں گھر سے عبادت کرنے آئے ہیں تو پہلی صف کا نمازی اچھا لگتا ہے۔ میں دعا کروں گا خالق جتنے قدم آپ چل کر آئیں آپ ان ہی قدموں سے مولا امام رضا کی زیارت فرمائیں۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن چکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ خدا ہے وعدہ اولا شریک، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ بے مثل و بے مثال۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا احاطہ قدرت لامحدود، اس کی سرحدوں کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ وہ کہاں سے کہاں تک ہے، کب سے کب تک ہے۔ ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے، جو اتنے مشکل جملوں پہ بندے سن کر مجھے داد دے رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ وہ کہاں سے کہاں تک، کب سے کب تک، جملہ کہنا چاہتا ہوں عزاداروں میرے حق میں دعا کرنا۔ کہاں سے کہاں تک، کب سے کب تک، اسی طرح اس خالق نے جن کو بنا کر بھیجا وہ بھی جب سے وہ ہے تب تک ہیں، اور جب تک وہ رہے گا یہ بھی رہیں گے۔ اس نے اپنے نور سے انوار الہیہ بنا کر لباس بشریت میں بشر کی ہدایت کے لیے دنیا میں نور بنا کر بھیجے۔ نور اول کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
بالکل مختصر سی، نور اول کا نام ہے محمد مصطفیٰ، جیسے وہ وحدہ اولا شریک، لا ریب، بے عیب، نہ اس کی کوئی مثل نہ اس کی کوئی مثال، اسی طرح جس کو اس نے بنا کر بھیجا نہ اس کی کوئی مثل نہ ہے نہ ہو سکے گا، جیسے کہ خود اس کی ذات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں وہ بنا کر بھیج رہا ہوں جو نور بھی ہے اور کتاب مبین بھی ہے۔ اسی سلسلہ عصمت کی کڑی میں اللہ نے جاہل عرب، منحوس عرب جب دیکھا سابقہ انبیاء کے قصے، وہ نابینا کو بینا کرتے، کوئی نبی چلتے ہوئے اپنا عصا پھینکتا دریائے نیل میں، 12 رستے بن جاتے، کسی کو اولاد دیتے، مریض کو شفا دیتے۔ جب یہ معجزات سنے تو سرور دو عالم کو یہ جاہل کہنے لگے کیسے نبی ہو سکتا ہے جب اس کی اپنی اولاد نہیں۔ اسی کے اسباب میں خالق کبریا نے اپنے مصطفیٰ پہ طعنوں کی بارش کو برداشت نہ کرتے ہوئے پوری سورہ نازل کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ مصطفیٰ جو تیرا دشمن ہے اس کی اولاد نہیں، تیری اولاد قیامت تک رہے گی۔ اسی سلسلہ عصمت کی کڑی یا یوں کہوں سلسلہ نور کی کڑی میں جناب سیدہ کے آنگن میں پنج تن کے تیسرے تن، وہ جو حسین ابن علی کا بھی امام بن کر، اور ایک اور بات کہوں شان حسن کتنی عظیم ہے، ایک ہے سید الانبیاء جو ہے سرکار محمد مصطفیٰ، ایک ہے سید الاولیاء جو ہے علی مرتضیٰ، تیسری ہستی کا نام ہے سیدۃ النساء۔ 3 سردار حسن کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے۔ جناب سیدہ نے سر سجدے میں رکھا، دن 15 رمضان المبارک میں تھا، جناب سیدہ کا روزہ بھی تھا، دن 15 رمضان المبارک کا۔ جناب سیدہ نے ظہرین کی نماز کے لیے سجادہ عصمت کو بچھایا، بچھانے کے بعد سجدے میں سر رکھا، ساتھ ہی آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ حسن نے سر سجدے میں رکھا، جیسے سر سجدے میں رکھا نبیوں کے سلطان نے مسجد نبی کو چھوڑا، علی ابن ابی طالب نے اپنے گھر میں قدم رکھا، 3 سرداروں نے حسن کا استقبال کیا۔ جناب حسن ابن علی نے سرکار سرور دو عالم کی پہلی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ یہ کلمات تھے حسن ابن علی کے۔ امام حسن نے پہلے توحید کا اقرار، پھر رسالت کا اقرار، پھر نبوت کا اقرار، پھر ولایت کا اقرار۔ یہاں پہ میں شاعر محسن نقوی آج کے دور میں زمانہ پوچھتا ہے کہاں علی ہیں، کہاں علی نہیں ہے؟ محسن نقوی فرماتے تھے تیری ولایت کی چھت نہ ہو تو، کہتے ہیں تیری ولایت کی چھت نہ ہو تو میرا کوئی آسمان نہیں ہے۔ حجاب رخ سے ہٹا کے بتلا علی کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ایسے نہیں جیسے آپ کی تعداد ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور زمانہ اسی شک میں رہا، جیسے جناب عیسیٰ نے آنکھ کھولی تو لوگوں نے جناب مریم پہ تہمت لگائی۔ آخری بات قبلہ ذاکر صاحب ممبر آپ کے حوالے، وقت ہوتا تفصیل سے ولادت حسن مجتبیٰ آپ کو سناتا۔ جیسے آنکھ کھولی جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ ما کانا ابو کے امرأ سوئن، مریم نہ تیری ماں بد کردار نہ تیرا باپ ایسا۔ اب جناب مریم ساکت رہی۔ بتانا چاہتا ہوں آپ کی مخدومہ کتنی طہارت کی وارث ہے۔ جب لوگوں نے جناب مریم کو کہا نہ تیری ماں بد کردار نہ تیرا باپ ایسا، بچہ کہاں سے لائی ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ وَقَالُوا، ان لوگوں نے کہا
کیفا نکلمو من کان فی المہد صبیا، یہ جو بچہ ہے یہ کیسے گفتگو کرے گا؟ جناب مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ وَأَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ ایک مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا، جو اللہ سے بن کر آتا ہے وہ کتاب بھی لے کر آتا ہے، اسے خالق بناتا ہے، لوگ امام یا نبی نہیں بنا سکتے۔ ایسے نہیں سارے بندے عبادت میں شامل نہیں ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بات بتاتا جاؤں، مریم پہ تہمت بھی لگی، قیامت ہو جائے بطول کے دامن پہ کسی کی جرت نہیں تہمت لگا سکے۔ قبلہ ابن ابی الحدید معتزلی بڑا کٹر متعصب تھا، اس نے بڑی باتیں لکھی، باتیں لکھنے کے بعد جب جناب سیدہ کا نام آیا، یہ کہتا ہے میری قلم نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کہا کیوں نہیں لکھ سکا؟ کہتا ہے کیونکہ لوگوں نے سیدہ کے بیٹوں کے مقابلے میں امام تو بنا لیے، بطول کا دعویٰ کوئی نہ کر سکا۔ ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے۔ آخری بات، جناب مریم پہ تہمت لگی، جناب سیدہ پہ کوئی تہمت نہ لگا سکا، لیکن یاد رکھنا جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی گواہی خود بول کر دی، لیکن حسن ابن علی نے اپنی ماں کی گواہی بول کر نہیں دی۔ جب جناب سیدہ نے نماز کو بھی تمام کیا اور رات کو روزے کو بھی افطار کیا، پورے عرب میں مشہور ہو گیا، اے مریم ایک نہیں تھی، مصطفیٰ کی بیٹی بھی مریم ہے۔ یہ ہے تیرے معصوم۔ آپ کا ذوق جمیل دیکھتے ہوئے جناب سیدہ کی طہارت پہ ایک جملہ کہتا ہوں، عصمت کی پنکھڑی پہ طہارت کی اوج دیکھ، عصمت کی پنکھڑی پہ طہارت کی اوج دیکھ، عقد علی میں رہ کے بھی سیدہ بطول ہے، عقد علی میں رہ کے بھی سیدہ بطول ہے۔ جو گھر سے رونے کے لیے آئے ہو، فقط 3 یا 4 منٹ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا، فنازل جبرائیل، آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ ھذا کفن و کافور من الجنہ، یہ جنت سے کفن اور کافور ہے، قسم ہو علی 5، ان کو 5 پہ تقسیم کر دینا۔ سید الرسل نے پوچھا جبرائیل کیسے؟ کہا حصۃ لکا، ایک حصہ آپ کے لیے، حصۃ لعلی، ایک حصہ علی کا، حصۃ لفاطمہ، ایک حصہ جناب سیدہ کا، حصہ تین للحسن، اور 2 حصے حسن کے۔ میں پھر کہتا ہوں، کافور اور کفن جبرائیل لے کر آئے، کا محمد مصطفیٰ اسے 5 حصوں میں تقسیم کر دینا۔ آج یکم محرم ہے، ہائے تیرے بس کی بات ہے، آنسو کی خیرات شام کی ملکہ تمہیں عطا کرے گی۔ نبیوں کے سلطان نے 5 تن کو اکٹھا کیا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ علی مرتضیٰ کے لیے، ایک جناب سیدہ کو دیا، 2 جناب حسن کو دیے۔ زینب نے حسین کو دیکھا، حسین نے زینب کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کی گردن میں بازو ڈال لیے، رو کر نانا کے پاس آئی، کہتی ہے نانا اپنے لیے بھی رکھ لیا کیا؟ میرا حسین اتنا غریب ہے؟ نبیوں کے سلطان نے کہا بیٹی، کافور اسے دیتے ہیں جسے غسل دیا جائے، اور کفن اسے دیتے ہیں جس کو دفن کرنا ہو۔ تیرے حسین غریب کو نہ کوئی غسل دے گا، نہ کوئی دفن کرے گا، فقط دفن نہیں کرے گا، تیرے حسین کے بدن سے تو ایسے گزرے گی جیسے حسین کے ساتھ تیرا رشتہ ہی کوئی نہیں۔